السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ 2.5 سال پیر مرشد کی خدمت میں گزارنے کے بعد 562 ہجری میں پھر سرکار خواجہ غریب نواز بغداد شریف تشریف لائے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا تھا۔ آپ کے مزار اقدس پر حاضری دی اور اس زمانے میں بغداد میں موجود جلیل القدر مشائخ عظام سے کسب فیوز و برکات کیا۔ بغداد شریف سے چند روز قیام کرنے کے بعد آپ نے شام کی جانب رخ کیا۔ 563 ہجری میں حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز نے کرمان کی طرف کوچ کیا۔ اس کے بعد 564 ہجری میں جبکہ آپ کی عمر 27 سال کی تھی، ایک طویل تبلیغی سفر پر روانہ ہوئے۔ بغداد شریف سے سفر کر کے ہمدان پہنچے۔ ہمدان سے تبریز تشریف لے گئے۔ یہاں بزرگوں سے ملاقات کے بعد استراباد پہنچے۔ وہاں کے بعد بخارا کا سفر کیا۔ اس کے بعد خرقان گئے اور وہاں کے عظیم المرتبت ولی اور بزرگ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کے مزار چاک سے روحانی فیوز و برکات حاصل کیے۔ خرقان سے پھر سمرقند تشریف لے گئے، پھر چشت ہوتے ہوئے ہرات کا سفر کیا۔ یہاں آپ کا تمام وقت عبادت، ریاضت اور مجاہدہ میں گزرا۔ یہاں آپ حضرت شیخ عبداللہ انصاری علیہ رحمہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر فیوز و باطنی سے بہراور ہوئے۔ یہاں سے سبزوار واقع افغانستان میں جلوہ فرما ہوئے۔ کچھ روز قیام کرنے کے بعد ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے اور ملتان تشریف لائے۔ وہاں سے لاہور وارد ہوئے اور داتا گنج بخش حضرت شیخ علی ہجویری علیہ رحمہ کے مزار پاک پر اعتکاف کیا اور فیضیاب ہونے کے بعد 90 لاکھ مسلمان کرنے والے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پاک پر بے اختیار یہ شعر جاری ہو گیا جو آج بھی مزار مقدس پر لکھا ہوا ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ حضرت خواجہ غریب نواز حضرت داتا صاحب کے مزار پر معتکف رہے۔ آپ کا حجرہ اعتکاف اب تک اندرونی احاطہ مزار موجود ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے بیعت کی تفصیل۔ سلسلہ چشتیہ کے مشائخ میں دوبارہ بیعت کا طریقہ رائج تھا، چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ان کے وطن ہارون میں پہلی بیعت کا شرف حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد پیر مرشد آپ سے حد درجہ محبت فرمانے لگے تھے۔ یہ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ خواجہ غریب نواز کو شرف ملاقات بخشنے اور اپنے فیوز و برکات سے مالا مال کرنے کے لیے بغداد شریف تشریف لے گئے اور اس کے لیے ایک طویل سفر کی صحبتیں برداشت کی۔ ادھر پیر مرشد کی آمد کی خبر سن کر حضرت خواجہ غریب نواز بھی بغداد شریف حاضر ہوئے اور پیر مرشد سے بیعت ثانی کا شرف حاصل کیا۔ اس بیعت کی تفصیل خود سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنی کتاب انیس الارواح میں ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ دعا گو معین الدین حسن بغداد شریف خواجہ جنید کی مسجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی دولت سے مشرف ہوا۔ جب اس درویش نے سر نیاز زمین پر رکھا تو پیر مرشد نے ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں نے نماز ادا کی، پھر قبلہ رو بیٹھ، میں بیٹھ گیا۔ حکم ہوا کہ سورہ بقرہ پڑھ، میں نے پڑھی۔ فرمان ہوا کہ 21 بار درود شریف پڑھ، میں نے پڑھا۔ حضرت نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور فقیر کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: ترا با خدا رسانیدم و مقبول حضرت او گردانیدم، یعنی میں نے تجھ کو خدا تک پہنچایا اور اس کی بارگاہ کا مقبول بنایا۔ اس کے بعد حضرت نے اس عزیز کے بال کینچی سے تراشے اور کلاه چہار ترکی فقیر کے سر پر رکھی، پھر اپنا گلیم خاص مرحمت فرمایا اور حکم دیا کہ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ۔ میں نے حکم کی تعمیل سورہ اخلاص پڑھی۔ پھر فرمایا کہ ہمارے خانوادے میں ایک شبانہ روز مجاہدہ کرنے کا عمل ہے، تو آج مجاہدے میں مشغول رہ۔ یہ درویش بحکم محترم پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی تعمیل حکم میں حسب ارشاد ایک شبانہ روز مشغول مجاہدہ رہا۔ دوسرے دن جب حاضر ہوا تو ارشاد فرمایا: بیٹھ جا اور 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ۔ میں نے پڑھی۔ فرمایا: آسمان کی جانب دیکھ، میں نے دیکھا۔ دریافت فرمایا کہ کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ عرض کی عرش اعظم تک۔
فرمایا زمین کی طرف دیکھ، میں نے دیکھا۔ فرمایا کہاں تک دیکھ رہا ہے؟ میں نے عرض کی تحت الثری تک۔ فرمایا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ میں نے پھر پڑھی۔ فرمایا آسمان کی جانب دیکھ، میں نے دیکھا۔ پوچھا اب کہاں تک دیکھ رہا ہے؟ میں نے عرض کی حجاب عظمت تک۔ فرمایا آنکھیں بند کر، میں نے آنکھیں بند کر لی۔ فرمایا کھول، میں نے کھول لی۔ پھر اپنی انگلیاں دکھا کر استفسار فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کی حجدہ 1000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد سامنے پڑی ہوئی ایک اینٹ اٹھانے کا حکم دیا، میں نے اسے اٹھا لی تو اس کے نیچے سے مٹھی بھر دینار برآمد ہوئے۔ فرمایا ان کو لے کر فقراء کو تقسیم کر دو۔ میں نے تعمیل کی اور حاضر خدمت ہوا۔ ارشاد فرمایا کہ حسن اب ہماری خدمت ہی میں رہا کرو۔ عرض کیا تابع فرمان ہوں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کی تقریباً 20 سال تک خدمت کی، اور اس مدت میں آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ کافی سیر و سیاحت کی۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد سے حد درجہ عقیدت و محبت تھی۔ یہ کیفیت تھی کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی جہاں کہیں سفر کرتے، حضرت خواجہ غریب نواز ان کا لباس، بستر اور توشہ سفر اپنے سر پر لے کر شریک سفر ہوتے۔ آپ کی اس والیحانہ محبت اور مخلصانہ خدمت سے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے دل پر گہرا اثر مرتب ہوا۔ اسی سبب سے آپ پیر و مرشد کے خاص الخاص اور مقرب محبوب بن گئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ فرمایا معین الدین محبوب خدا است و مرا فخر است بر مریدی او، یعنی معین الدین خدا کا محبوب ہے اور مجھے اس کی مریدی پر فخر ہے۔ آخر کار آپ بغداد شریف میں اپنے پیر مرشد سے رخصت ہوئے تو مرشد کامل نے آپ کو بکمال محبت خرقہ خلافت عطا فرمایا اور جانشینی کے منصب سے فائز کیا۔ اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز کی عمر تقریباً 52 سال کی تھی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے تبرکات مصطفی جو سلسلہ چشتیہ میں سلسلہ بہ سلسلہ چلے آ رہے تھے، سرکار خواجہ غریب نواز کو خلافت عطا فرماتے وقت عنایت فرمائے، اور چند مفید نصیحتیں فرمانے کے بعد اپنا عصائے مبارک بھی آپ کو بخش دیا۔ اس کے علاوہ نعلین شریفین اور مصلی بھی آپ کو عطا فرمایا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ یہ تبرکات ہمارے مشائخ طریقت کی یادگاریں ہیں جو حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں۔ ان کو اس طرح اپنے پاس رکھنا جس طرح ہم نے رکھا، اور اسی کو یہ یادگاریں دینا جس کو تم اس کا اہل پاؤ، اور جو کچھ ہم نے تم کو بتایا اس پر عمل کرنا تاکہ قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو۔ خلق سے طمع نہ رکھنا، آبادی سے دور رہنا اور کسی سے کچھ طلب نہ کرنا۔ انیس الارواح صفحہ نمبر 34 بحوالہ بزم صوفیہ صفحہ نمبر 53۔